اللہ تعالیٰ دن کی چادر کو کھینچتا ہے اور اندھیرا کتوں آ گیا، کیسے آ گیا، تو روشنی کہاں سے آ گئی؟ والارض بعد ذلك دحاها، اور اس اکیلے اللہ شہنشاہ نے زمین کو بچھایا۔ کتنے بلڈوزر اللہ نے لگائے ہوں گے زمین کو بچھانے کے لیے؟ 24,000 کلومیٹر کی زمین ہے، کوئی بلڈوزر؟ اخرج منہا ماءہا، پانی اللہ نے نکالا، ومرعاها، چارہ اللہ نے نکالا، والجبال ارساہا، پہاڑ اللہ نے لگائے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے۔ آسمان کا پانی، انا صببنا الماء صبا، بارش تیرے اللہ نے اتاری، بادل، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، اور غور تو کرو بادلوں کو، اب تو تم جہازوں میں جماتے جاتی ہیں، جب بادلوں میں جہاز جاتا ہے تو کوئی پانی کا قطرہ نظر آتا ہے کہیں؟ اور برسا کیسے ہے؟ کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ انا صببنا الماء صبا، پانی کو اس میں کٹھا کون کرتا ہے؟ اللہ کٹھا کرتا ہے۔ 1200 میٹر سے بارش آتی ہے، 1200 میٹر سے، 1200 میٹر سے جب وہ نکلتی ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس پانی کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ گولی کی رفتار ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر اللہ اسی طرح اتارتا اسی رفتار سے تو گنجے کو ایک ہی قطرہ کافی تھا۔ 1200 میٹر سے بارش آتی ہے، 1200 میٹر سے، 1200 میٹر سے جب وہ نکلتی ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس پانی کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ گولی کی رفتار ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر اللہ اسی طرح اتارتا اسی رفتار سے تو گنجے کو ایک ہی قطرہ کافی تھا۔ تو میرے رب نے کیا کیا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، تیرے رب نے پانیوں کو چلایا اور ان کو ملنے نہیں دیا۔ یہ دونوں کٹھے جا رہے ہیں، یہ کڑوا جا رہا ہے، یہ میٹھا جا رہا ہے، یہ ملتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم بینہما برزخ، تیرے رب نے میٹھے کڑوے میں پردہ لگا دیا ہے۔ کوئی پلاسٹک کا پردہ ہے، کوئی اینٹوں کا پردہ ہے، کوئی شیٹ کا پردہ ہے؟ نہیں، امر، حکم، میٹھے پانی تو بھی مخلوق ہے، کڑوے پانی تو بھی مخلوق ہے، تو نے ادھر نہیں جانا، تو نے ادھر نہیں جانا۔ سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ گندا ہو جاتا، اس میں گندگی پیدا ہو جاتی اور وہ گندگی کی بدبو ہوا میں جاتی اور ہم سمندر کی گندی ہواؤں سے مر جاتے، اتنی بدبو پیدا ہوتی۔ نمک کو تیزاب بنا دیا، تیزاب پوری گندگی سمندر کی کو گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، اور پھر کہتا ہے یعلم عدد قطر الانبار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس للہ الذی لیس قبلہ شیء ولیس بعدہ شیء ولیس فوقہ شیء ولیس دونہ شیء ولیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، اکثر تو ماشاءاللہ نوعمر نوجوان نسل آئی ہوئی ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب نوجوانوں کو دیکھ کر۔ یہی عمر ہوتی ہے صحیح بنیاد رکھنے کی اور غلط بنیاد رکھنے کی۔ تو
ہم اس دنیا میں خود نہیں آئے، اللہ لے کر آیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے جانا نہیں چاہتے، اللہ لے جائے گا۔ اس کائنات میں کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، ساری کائنات اللہ کے ارادے سے بنی۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، ابھی میں نے پڑھی یہی تلاوت کی، تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان؟ بناہا، تیرے اللہ نے اسے بنایا، خلقہا، تیرے اللہ نے بناہا، فسواہا، اور اس کی چھت کو برابر کیا۔ اچھا یہ دیکھو، یہ چھوٹی سی چھت ہے، 1 2 3 4 ستون اس کو تھامے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بغیر عمد کوئی تک وکھاؤ مینوی کھمبا، کوئی ستون، کوئی تھم وکھاؤ، اتنا بڑا جو میں نے آسمان کھڑا کیا ہے۔ پھر اگر چھت کے نیچے یہ نہ ہو ترقنا تو چھت پھٹ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دوسری بات کہتا ہے ما لہا من فروج۔ دیکھو اتنا بڑے آسمان میں کہیں کوئی پھٹا ہے؟ حل ترا من فطور، پھٹے نہیں تو جھک جاتا ہے، لپ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی لپھن وکھا دیو، حل ترا من فطور، ثم مرجع البصر، دوبارہ دیکھو، کرتین، بار بار دیکھو، وکھی جاؤ وکھی جاؤ وکھی جاؤ، ینقلب الیک البصر، تیری آنکھیں لوٹیں گی کیسے؟ خاسئا، ناکام، وہو حسیر، تم اپنے رب کے آسمان میں کیا ایک چونٹی میں بھی عیب نہیں دکھا سکتے۔ چونٹی کو کتنا نظر آتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر۔ چونٹی کو نظر آتا ہے 1 سینٹی میٹر۔ اس کی لائن کبھی دیکھی ہے کیسی ہوتی ہے؟ کبھی ڈنگی ویکھی، کبھی ٹیڑھی ویکھی، یہ کون سکھاتا ہے؟ ذرا سا شہد کا قطرہ ٹیبل پہ لگا تو تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیوں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، انہوں نے نک ساڑا تھا نک ایڈا وڈا ہے، تو ہمیں خوشبو نہیں آ رہی، انہیں خوشبو کیسے آ گئی؟ وہ کیسے ساری اکٹھی ہو گئی؟ وہ کہاں سے آ گئیں؟ چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی، اتنی سی چیونٹی اپنے وزن سے 50 گنا بڑا وزن اٹھا سکتی ہے۔ جتنا تمہارا وزن ہے تسی اتنا ہی چاہتے ہوئے کھا گئے ہو، جتنا ہمارا وزن ہم اتنا ہی اٹھا کے دکھا دیں، نہیں اٹھا سکتے۔ اور اتنی حقیر مخلوق، اتنی حقیر مخلوق، اور وہ اپنے وزن سے 50 گنا زیادہ وزن اٹھاتی ہے۔ یہ خلاق العلیم، اس اللہ زبردست شہنشاہ کی تخلیق ہے۔ اغطش لیلہا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، کہ تیرے رب نے آسمان کے میں رات کو نکالا، آسمان کے نیچے دن کو نکالا۔ آسمان رات آ جاتی ہے تو سب کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، جیسے لباس تمہیں چھپا لیتا ہے، رات تمہیں چھپا لیتی ہے، اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ دن کی چادر کو کھینچتا ہے اور اندھیرا کتھوں آ گیا، کیسے آ گیا، تو روشنی کہاں سے آ گئی؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اس اکیلے اللہ شہنشاہ نے زمین کو بچھایا۔ کتنے بلڈوزر اللہ نے لگائے ہوں گے زمین کو بچھانے کے لیے؟ 24,000 کلومیٹر کی زمین ہے، کوئی بلڈوزر؟ اخرج منہا ماءہا، پانی اللہ نے نکالا، ومرعاہا، چارہ اللہ نے نکالا، والجبال ارساہا، پہاڑ اللہ نے لگائے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے۔ آسمان کا پانی، انا صببنا الماء صبا، بارش تیرے اللہ نے اتاری، بادل، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ،
اور غور تو کرو بادلوں کو، اب تو تم جہازوں میں جماتے جاتی ہیں، جب بادلوں میں جہاز جاتا ہے تو کوئی پانی کا قطرہ نظر آتا ہے کہیں؟ اور برسا کیسے ہے؟ کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ انا صببنا الماء صبا، پانی کو اس میں کٹھا کون کرتا ہے؟ اللہ کٹھا کرتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی بخار بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں۔ سمندر کی سطح سے 15 ارب ٹن ایک سیکنڈ میں پانی بخار بن کے اوپر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جب موجیں آتی ہیں تو بلبلے پھٹتے ہیں، ہوا بلبلوں کے باریک ذروں کو پانی سمیت اوپر اٹھاتی ہے، ان میں نمک ہوتا ہے، وہ نمک اوپر جا کے جمع ہو جاتا ہے، اللہ بخارات کو اٹھاتا ہے، پوری دنیا کو بخارات سے گھیرا ہوا ہے۔ جب اللہ بارش کا ارادہ فرماتا ہے تو ایک جگہ کے بخارات کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ٹھنڈے ہوتے جاتے ہیں، نمک بھی ٹھنڈا کرتا ہے، پھر وہ قطرے بنتے ہیں، پھر جب وہ قطرے بنتے ہیں تو وہ موٹے ہوتے ہیں، جب وہ موٹے ہو جاتے ہیں تو ہوا ان کو اٹھا نہیں سکتی، تو ایک دم اللہ انا صببنا الماء صبا، تیرے رب نے پانی کو اتارا کیا عجب انداز میں، کیا عجب انداز میں، کیا عجب انداز ہے۔ 1200 میٹر سے بارش آتی ہے، 1200 میٹر سے جب وہ نکلتی ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، اس پانی کی رفتار ہوتی ہے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ، گولی کی رفتار ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر اللہ اسی طرح اتارتا اسی رفتار سے تو گنجے کو ایک ہی قطرہ کافی تھا، کھوپڑی میں سوراخ ہو جاتا، بالوں والے کو 2 کافی ہو جاتے، اور یہ اتنا بڑا چھت ہے جس میں لوہا ہی لوہا ہے، اس کے 10-12 قطرے کافی تھے، اندر سوراخ، زمین میں سوراخ، سڑکوں میں سوراخ، ہر جگہ سوراخ، کھوپڑیوں میں سوراخ، گھروں میں سوراخ، کہیں کوئی بچ سکتا تھا؟ میرے رب نے کہا صببنا الماء صبا۔ اللہ ہمیں قرآن کا ذوق نصیب فرمائے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے بارش برسائی، برسانا، ہم نے بارش کو برسایا بڑے انوکھے انداز میں۔ کیا انداز ہے؟ 558 کلومیٹر ہے، بیچ میں ہوائی سپیڈ بریکر ہے، جب سپیڈ بریکر آتا ہے تو گاڑی کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اتنے سپیڈ بریکر ہیں کہ جب وہ پانی نیچے آتے 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 میری کھوپڑی پہ آتا ہے، چھت پہ آتا ہے، تو اس کی رفتار ہوتی ہے 8 کلومیٹر فی گھنٹہ، 500 کلومیٹر کو ہوا میں اڑا دیتا ہے، اس کی رفتار رہ جاتی 8 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ انا صببنا الماء صبا، پھر کیا کیا؟ ثم شققنا الارض شقا، پھر تیرے رب نے زمین کو پھاڑا، پھر کیا کیا؟ فاسکناہ فی الارض، پھر تیرے رب نے زمین میں پانی کو ذخیرہ کر دیا، اس کے مساموں میں پانی بھر دیا۔ اگر اللہ کہتا 60 سال پانی کٹھا کر لو ٹینکی، کون کٹھا کرتا؟ نل کا لگاؤ، پانی تازہ نکالو۔ اور آپ کو عجب بات بتاؤں، پوری دنیا میں میٹھا پانی کتنا ہوگا جو آپ روز پیتے ہیں؟ پوری دنیا میں زمین میں میٹھا پانی صرف 3%، 97% کھٹا، کھارا، کڑوا، کسیلا پانی ہے۔ سمندر دیکھ لو نا، 71% سمندر ہے اور 29% زمین ہے، تو 71% پانی کھارا کھٹا۔ تو میرے رب نے کیا کیا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تیرے رب نے پانیوں کو چلایا اور ان کو ملنے نہیں دیا، یہ دونوں کٹھے جا رہے ہیں، یہ کڑوا جا رہا ہے، یہ میٹھا جا رہا ہے، یہ ملتے نہیں ہیں۔ یہاں نل کا کھودا کڑوا پانی، یہاں نل کا کھودا میٹھا پانی، یہ آپس میں ملتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ملتے؟ سمندر کا پانی زمین میں کیوں نہیں جاتا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے ہم بینہما برزخ، تیرے رب نے میٹھے کڑوے میں پردہ لگا دیا ہے۔ کوئی پلاسٹک کا پردہ ہے، کوئی اینٹوں کا پردہ ہے، کوئی شیٹ کا پردہ ہے،
نہیں، امر، حکم، میٹھے پانی تو بھی مخلوق ہے، کڑوے پانی تو بھی مخلوق ہے، تو نے ادھر نہیں جانا، تو نے ادھر نہیں جانا، میرے بندوں کو میٹھا پانی ملتا رہے اس لیے تم نے کڑوے میں نہیں جانا، اور میرے بندوں کو بارش ملتی رہے۔ سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی، کیا عجیب بات، اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی، سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو یہ گندا ہو جاتا، اس میں گندگی پیدا ہو جاتی، اور وہ گندگی کی بدبو ہوا میں جاتی، اور ہم سمندر کی گندی ہواؤں سے مر جاتے، اتنی بدبو پیدا ہوتی۔ نمک کو تیزاب بنا دیا، تیزاب پوری گندگی سمندر کی کو گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، گلاتا رہتا ہے، اور نمکین پانی سے بخارات اڑتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں، وہاں ٹھنڈ پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے نیچے پھر اس پر اللہ کا امر آتا ہے، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، دیکھ تیرا بادلوں کو کیسے ہانکتا ہے۔ پہلے گھوڑے ہوتے تھے نا، اب تو گھوڑے ٹانگ کے ختم ہو گئے، تو وہ جب سست ہوتا تھا تو چھانٹا مارتا تھا، یہ ہوتا ہے یزجی، چھانٹا مارو ہے، وہ تیز ہو گیا۔ ویکھیا تھا کرو تیرا رب بادلوں کو کیسے بھگاتا ہے، کیسے ہونکتا ہے، کیسے چلاتا ہے، نہ نیچے آنے دیتا ہے، بہت اوپر جانے دیتا ہے، ایسی جگہ رکھتا ہے جہاں ٹھنڈک بھی ہو جائے، جہاں پانی آئے تو انسانوں کو وہ پہنچے بھی صحیح۔ ثم یؤلف بینہ، پھر ان ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، اوپر نیچے ان کی تہیں بنا دیتا ہے، فتر الودق یخرج من خلالہ، کبھی بارش کے قطروں کو دیکھا تو کرو کہ انہیں کون اتارتا ہے، انہیں کیسے اتارتا ہے۔ ایک دھار بن کے آتا پانی، اگر پانی دھار بن کے آتا تباہ ہو جاتی ساری کائنات، قطرہ 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 بکھیر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ صرف آج جو بارش ہوئی ہے وہ نہیں، آدم سے لے کر بارشیں شروع ہوئیں اور آج تک ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی، ان سارے لا تراہ العیون، پوری حدیث سنو، یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس سے آنکھ دیکھ نہیں سکتی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا، میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں، ولا تخالطہ الظنون، تیرا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، میں اس کو خیال میں لانا چاہتا ہوں، نہیں آ سکتا، ولا یصفہ الواصفون، کوئی اس کی تعریف تک پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کا ہم سب، آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلب بہت چھوٹا اور کمزور مطلب ہے۔ اللہ اکبر، شع نور محمد وبدت لوائحہ بہذا المشہد، والیمن خیم فی جوانبہ التی ابدا تغص بکل حبر مرشدی، بہت پرانا شعر یاد آیا، اللہ اکبر من ان یوصف، جتنی بھی اللہ کی تعریف کرو گے اللہ اس سے بڑا ہے، اللہ پہاڑ سے بڑا ہے۔ ایڈیو کوئی گالے کرن کہ ہمارے چونکہ تبلیغ والے کہتے تھے تیری دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، اللہ نے بھی ہسمدہ ہوئے گا، یہ کیتی جاتی، مجھے دکان کے سامنے لا رہا ہے، تیری تبلیغ چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، اور تیری تجارت چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے۔ ارے وہ یہ تو کچھ، اللہ نے ایک فن سے کوئی جماعت پیدا کی، ان کو کہتے ہیں صد لکا، صد لکا، ویسے انگوٹھا کر دے، اس سے ناخن اور ساتوں سمندر آ جائیں گے، قطرہ سیچے نہیں جائے گا۔ صد لقن، اچانک ہی یاد آئی پڑے زمانے کے بعد، اس کے انگوٹھے کے ناخن پر 7 سمندر ڈال دو، پانی نیچے نہیں گرے گا، تو کیسا خلاق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے فرمایا تھا زمین آسمان کو ایتیا طوعاً و کرہن، جھک جاؤ میرے سامنے خوشی یا ناگواری سے، تو اگر یہ نہ کرتے تو پھر تو کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور چھوڑتا اور 7 زمین آسمان کو نگل جاتا۔ یہ جو ہمارا خلا ہے، ہمارا خلا، اس کو یہاں سے چل کے یہاں تک جانے کے لیے روشنی کی رفتار ہے
1,86,000 میل فی سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ ایک جہاز یہاں سے اڑے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اور 90 ارب سال اڑتا رہے، پھر جا کر دوسرے کنارے پر جائے۔ اور اللہ کہتا ہے یہ تو چھوٹی جی ہے، چھوٹی جی، یہ تو میں چھوٹی جی سے ہے جو میں بنائی۔ آسمان اس سے اوپر، دوسرا اس سے اوپر، تیسرا اس سے اوپر، چوتھا اس سے آگے، پانچواں اس سے آگے، چھٹواں اس سے آگے، ساتواں اس سے آگے، جنت اس سے آگے، کرسی اس سے آگے، عرش اس کے آگے۔ عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں ایک موج اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ یہ تیرا رب ہے، لا یصفہ الواصفون، اللہ اکبر من ان یوصف۔ یہ ہے اکبر کا اصل معنی کہ تیری جتنے بھی تعریف کریں تو اس سے بڑا ہے، تجھے جتنا بھی بیان کریں تو اس سے بڑا ہے۔ خود میرا رب فرماتا ہے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا دو، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، سمندروں کو سیاہی بنا دو، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، ایک نہیں 7 سمندر سیاہی بنا دو، اور پھر بیٹھ جاؤ اور میری تعریف لکھو اور لکھتے جاؤ اور لکھتے جاؤ۔ تم بھی لکھو، جن بھی لکھیں، فرشتے بھی لکھیں، جبریل بھی، مکائیل بھی، اسرائیل بھی، اسرافیل بھی، عرش کے فرشتے بھی، 1,24,000 نبی بھی، 5 بڑے رسول بھی، محمد مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے میری تعریف لکھو۔ سمندر ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا۔ یہ ہے اللہ اکبر من ان یوصف۔ اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر تعریف سے بڑا ہے، ہر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، لا یصفہ الواصفون ولا تغیرہ الحوادث، اس پر حادثات کا اثر نہیں ہوتا، ولا یخشی الدوائر، زمانے کی نیرنگیوں سے وہ ڈرتا نہیں، انقلاب زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں۔ یعلم عدد قطر الامطار، یہ لفظ سنانے کے لیے پیچھے سے میں آیا ہوں۔ اللہ تیرا رب بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، تیرا رب درختوں کے پتوں کی تعداد جانتا ہے۔ اور درخت صرف یہ نہیں، کپاس کے پودے میں کتنے پتے ہوتے ہیں، دھان میں کتنے پتے ہوتے ہیں، گندم میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بیلوں میں کتنے پتے ہوتے ہیں، پیپل میں کتنے پتے ہوتے ہیں، بوہڑ میں کتنے پتے ہوتے ہیں۔ اور میں افریقہ گیا ہوں تو وہ درخت کے جنات کھڑے ہوئے ہیں، ان میں کتنے پتے ہوتے ہیں۔ اور میرا رب کہتا ہے ساری کائنات کے، سارے درختوں کے، سارے بیلوں کے، ساری فصلوں کے، سارے باغات کے پتوں کو تیرے رب نے 1 2 3 کی طرح گنا ہوا ہے۔ کتنے گر گئے تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے کھڑے ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کتنے پھل ہیں تیرے اللہ کو پتہ ہے، کون سا پھل کس کے نام ہے تیرے اللہ کو پتہ ہے۔ حیدرآباد میں آم پیدا ہوا، نام لکھا ہوا ہے میاں چنو کے آدمی کا، اسے وہاں سے ٹرکوں پہ اٹھاتا ہے، اسے میاں چنو کی منڈی میں لاتا ہے، پھر روزانہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، چھڑ دے حضرت ادریس کا نام ہے، تیرا نائی کو دفع ہو جائے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، کھڑ کے پھر ادریس آتا ہے، چاہے گندا ہے چاہے گلا اٹھا کے تھیلے میں ڈالتا ہے کہ تیرے رب نے ٹھپا لگا دیا تھا کہ حیدرآباد میں ہوگا پر کھائے گا ادریس، حیدرآباد میں ہوگا کھائے گی زینب۔ یہ میرے رب کی رزاقیت ہے، رزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، تیرا رب زبردست رازق ہے، چیونٹی کو نہیں بھولتا، کیڑے کو نہیں بھولتا، پروانے کو نہیں بھولتا، سانپ کو نہیں بھولتا، بچھو کو نہیں بھولتا، تجھے بھول جائے گا؟ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعیب خلقہن، میرے بندے میں نے 7 زمینیں بنائی، میں نے 7 آسمان بنائے، میں نہیں تھکا، فیوحینی غیف عیش اسوقہ الیہ، تجھے ایک روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا، زمین آسمان بنا کے تو تھکا نہیں، تو کیوں کہتا ہے کتھو کھاواں، کیوں کہتا ہے کیویں کھاواں، کیوں کہتا ہے رشوت تو بغیر کم نہیں، جھوٹ تو بغیر کم نہیں، حرام تو بغیر کم نہیں، ملاوٹ تو بغیر کم نہیں، کیوں کہتا ہے؟ کیا تیرے رب کے خزانے ختم ہو گئے؟
لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، تم ساری کائنات اکٹھے ہو کر قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، فسألونی، سارے مانگو، انسان بھی، جنات بھی، فرشتے بھی، جانور بھی، درندے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، کیڑے بھی، مچھلیاں بھی، مانگو سارے، میں سب کا چاہا دے دوں تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی ہے۔ یہ اللہ کے خزانے ہیں۔ پھر مسلمان کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو کیسے کاروبار کروں، ملاوٹ نہ کروں تو کیسے روٹی کھاؤں، رشوت کروں تو کیسے روٹی کھاؤں؟ کبھی اللہ کو آزما کے تو دیکھ۔ یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جہاں تک رات جاتی ہے اللہ جانتا ہے، جہاں تک دن جاتا ہے اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ ایک مثال دیتا ہے، وہ فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاء، کالی رات ہے نا، ابھی چاند کچھ تو نکلا ہوا ہے، چاند بھی غائب ہو، تارے بھی سو جائیں، رات اندھیری ہو، کالے بادل ہو اور کالا پہاڑ ہو اور کالی چٹان ہو اور کالا پتھر ہو، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہو اور اس کے اوپر پتے ہوں، وہ پتوں کے نیچے جا رہی ہو، تو تیرا رب کہتا ہے کہ اس کالی رات میں، اس کالے پتھر پر، اس کالی چٹان، اس کالے پہاڑ پر ایک کالے رنگ کی جو چونٹی جا رہی ہے، وہ نہیں، اس چونٹی کی ٹانگوں سے جو لکیر بن رہی، میں وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، وہ لکیر دیکھ رہا ہوں، لکیر، چونٹی نہیں، لکیر دیکھ رہا ہوں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المجيد الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المعاد البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله۔ یہ ہے تیرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے آپ کا اللہ۔ یعلم مکائل البحار، کہتا میں نے سمندروں کے پانی کو تولا ہوا ہے، سمندر کے پانی کو تولا ہوا، کڑی اڑی ترکڑی ہوگی اللہ دی، کتنا بڑا ترازو ہوگا، سمندر کا پانی تولا ہوا ہے۔ ومثاقیل الجبال، پہاڑوں کا وزن تولا ہوا ہے، ہمالیہ پہاڑ کا کتنا وزن ہے پتہ ہے، کیٹو کا کتنا وزن ہے پتہ ہے، رکا پوشی کا کتنا وزن ہے پتہ ہے، کوہ ہندو کش کا کتنا وزن ہے پتہ ہے، کوہ قراقرم کتنا ہے پتہ ہے، کوہ ہمالیہ کتنا ہے پتہ ہے۔ مساقیل الجبال لا تواری منہ سماء سماء، آسمان میں طاقت نہیں کہ اس سے کوئی چیز چھپا سکے۔ میری آنکھ کوئی چھت پہ جا کے اٹک گئی، میں آگے کیا، میں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، اور میرا رب کائنات کو ایسا نہیں دیکھتا کہ ادھر دیکھے تو ادھر پتہ نہ چلے، ادھر دیکھے تو ادھر پتہ نہ چلے، ایک ہی وقت میں عرش سے لے کر تحت الثری تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ایک پتا بھی، ہر پتا تو بہت بڑی چیز ہے، ایٹم کا ذرہ بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے۔ لا تواری منہ سماء سماء، آسمان چھپا نہیں سکتا، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں کوئی آج تک نہیں گیا، نہ کوئی جا سکتا ہے، پانی کا پریشر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر لیتا ہے،
पिछले साल जो एक आबदोस टुकड़े टुकड़े हुई थी, कैसे हुई थी? पानी के प्रेशर ने उसे पुर्दे पुर्दे कर दिया, तह तक आज तक न वो गया है न कुछ जा सकता है। फिलिपाइन के पास बहरुल काहिल 11 किलोमीटर गहरा है, 11 किलोमीटर। 800 मीटर के बाद सूरज की रोशनी पानी में नहीं जाती, गुप्त अंधेरा होता है। और मेरा रब कह रहा है उन अंधेरों में वो समंदर की जमीन की तह में जो कीड़ा फुरक रहा है, तेरा रब वो भी देख रहा है। वला जबरुन माफी वारही, और पहाड़ों के गार, लंबे गार, अंधे गार जो उससे अंदर है, कि तेरा रब वो भी जानता है। ये है तेरा अल्लाह, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे दीन, सारे नबियों की दावत है ला इलाहा इल्लल्लाह। जमीन छोटी अल्लाह बड़ा, अल्लाह खुश तो होता ही होगा भाई चलो लगे तो नजीब में है। तबलीग का पहला सबक है ला इलाहा इल्लल्लाह। शुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के तानम मुश्किलाते ला इलाहा। जब मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह तो मैं कांप जाता हूँ कि मुझे इसकी मुश्किलात का पता है। यकीन इसलिए खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद गजीनी। सुने तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से है बदतर बेयकीन। कलमा सीखा होता तो आज जलील ना होते। कलमा ही नहीं सीखा, पहला इल्म ही ला इलाहा इल्लल्लाह है। फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ फा है, फा का मतलब है सबसे पहले सीखो ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले सीखो ला इलाहा इल्लल्लाह। इस शहंशाह के खजानों में कोई कमी नहीं, उससे नफा उठाने का एक रास्ता है। हर एक को नहीं मिलेगा, देगा दुनिया में सबको देगा। फिरौन को भी दिए, शद्दाद को भी दी, नमरूद को भी दी, सबको दी, सामरी को भी दिया, गैर अपनों को भी दिया, गैरों को भी दिया। आखिरत में लेने के लिए और दुनिया में इज्जत आफियत से अल्लाह से लेने के लिए एक रास्ता है, सिर्फ एक। या दाऊद अखबर अन्नास, हर बड़े जमाने के बाद हदीस से आ गई, सुभान अल्लाह। लो जाओनी मिन कुल्ल तरीक, इनसे कह दो जहां से भी आओगे मेरे पास आने के लिए, मुझे पाने के लिए, जिस तरफ से भी आओगे सब रास्ते मैंने बंद कर दिए हैं। लो जाओनी मिन कुल्ल तरीक, दुनिया में जितने रास्ते हैं दावेदार के अल्लाह तक पहुंचाते हैं, सब रास्ते तेरे रब ने बंद कर दिए हैं। सिर्फ एक रास्ता खुला है, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। बाकी सब रास्ते बंद हैं, इसलिए कलमे का हिस्सा बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे पढ़ो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेराज पर गए, या अल्लाह तूने इब्राहिम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, दाऊद को लोहा नरम करके दिया, सुलेमान को हवा ताबे करके, और ईसा को तूने बुर्दे चिल्ला करके दी अलैहिस्सलाम। फमाज़ा चावी कली मिलूगी ये कही मुझे क्या दिया है? तो अल्लाह ने कहा अवले सक़त आते तो का अफसल मिन ज़ालिका कुल्ले, मेरे हबीब आपको वो दिया है जो किसी को नहीं दिया। अल्लाह तो कतलीला तो कतमही, तेरा नाम मेरे नाम के साथ जोड़ लिया है, कभी अलग है। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आदम भी जोड़ा, नूह भी जोड़ा, शीत भी जोड़ा, इदरीस भी जोड़ा, इब्राहिम भी जोड़े, इस्माइल भी जोड़े, इसहाक भी जोड़े, याकूब भी जोड़े, यूसुफ भी जोड़े, सालेह भी जोड़े, हूद भी जोड़े, और मूसा भी जोड़े, यूसुफ भी जोड़े, यूनुस भी जोड़े, ईसा भी जोड़े, इदरीस सब जोड़े। लेकिन ट्रांसफर तब्दीली होती है तो नई सख्ती लग जाती है, दी अच्छी बदला नई तख्ती डाल दे। जब आया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अल्लाह ऐसा जोड़ दिया है कि क्या नहीं तक नाम भी बनने को आपका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ गया, और ऐलान है कि दुनिया और आखिरत से जो मेरे रब में हतान है वहाँ सूस और राशि करके लेने का सिर्फ एक रास्ता है,
فلا عرق لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم ان بہاول دی چنوان دے نام بہانا سے یا جان دی کام تو میرا رب بلا کرو پوری دنیا کو حبیب مجھے آپ کے حرم کی قسم جب تک کہ غلام نہیں بننے کوئی سے قبول نہیں جب تک بلا کی دانے کی بھی کوئی سے قبول نہیں ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ باسوک ہے جنت کا جنت کا پاسوک لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ بھیجا ہے محمد رسول اللہ بھیجا ہے اللہ نے دنیا پھرائی مجھے ساری 100 کے قریب ملک دیکھے ویزے کے بغیر نہیں جا سکتے تو جنت ایڈی سستی ہے کہ بغیر ویزے دی بڑھ جاؤ گے فلا ورب مجھے آپ کے رب کی قسم انہیں بتا دیں آپ کی غلامی اختیار کریں گے تو میرے محبوب ہیں نہیں کریں گے تو جو مردود ہیں چاہے چاچا ہو چاہے ماما ہو چاہے قریشی ہو چاہے سید ہو صرف وہی قبول ہے صرف وہی قبول ہے جو آپ کی غلامی میں آئے گا اور کوئی نہیں بلال حبشی ابو لہب قریشی ابو لہب چاچا ابو لہب بنی ہاشم کا سردار میرے رب نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب برباد ہو گیا ابو لہب اور بلال بن رباح دادا کون ہے مجھے آج تک کسی کتاب میں نہیں ملا مجھے پڑھنے کا شوق تھا میں نے پڑھا مجھے آج بھی شوق ہے اب میں پڑھ نہیں سکتا میرے سر میں درد رہتا ہے پتہ نہیں آج میں کیسے بول رہا ہوں آپ کی برکت سے تو ابو بلال کندہ پتر ربا کندہ پتر ہے کوئی پتہ نہیں لیکن آپ نے کیا کہا جب قیامت قائم ہوگی تو بلال کی قبر کہاں ہے شام میں میرے نبی کہاں ہے مدینہ کہ جب میں اٹھوں گا میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر اٹھے گا میرے الٹے ہاتھ سے عمر اٹھے گا اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا بلال شام سے نہیں اٹھے گا روضہ پاک سے اٹھے گا بلال اور آپ نے کہا نکلتے ہی اذان دے گا سبحان اللہ اور جب میدان معاشر میں چلیں گے تو میں اونٹنی پہ ہوں گا اور میں براق پہ ہوں گا میں براق پہ ہوں گا اور میرے آگے بلال سرخ اونٹنی پہ چلے گا جب میدان معاشر میں پہنچے گا تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کر اللہ کہے گا بلال اذان دے بلال اذان دے تو میرا اللہ کہے گا بلال اذان دے وہ جو رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی وہ جو روح بلالی والی اذان ہے اللہ حشر کے میدان میں ہم سب کو سنائے گا بلال کھڑا ہوا ہے حبشی نہ سید نہ قریشی نہ پٹھان نہ راجپوت نہ بلوچ حبشی اللہ اکبر عرش کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے میدان محشر کانپ اٹھے گا اس کی تکبیر سے یہ ہے محمدی ہونا یہ ہے غلام مصطفیٰ ہونا غلام رسول سے آدمی غلام نہیں بنتا غلامی اختیار کرنے سے غلامی ملتی ہے میرے رب نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی اللہ نے اپنے حبیب کی قسم اٹھائی لعمرک ہے میرے محبوب دیکھو ہمارا بھی مورک یا تیری جان دی قسم ہے نا یہ حالانکہ یہ جائز نہیں ہے لیکن یہ قسم اٹھائی جاتی ہے تیری جان کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا لعمرک تیری جان کی قسم لعمرک تیری جان کی قسم اللہ نے آپ کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں کیا لا تمدن عینیک آپ کے چہرے کا ذکر کیا فول وجہک آپ کے بالوں کا ذکر کیا والضحا واللیل اذا سجا آپ کے سینے کا ذکر کیا الم نشرح لک صدرک آپ کے دل کا ذکر کیا علی قلبک آپ کی کمر کا ذکر کیا الذی انقض ظہرک آپ کے اندر کے غم کا ذکر کیا فلا تذهب علیہم نفسک حسرات آنکھوں کا ذکر آپ کے ہاتھ کا ذکر کیا لا تجعل یدک مغلولا ہاتھ کو الگ کیا آنکھوں کو الگ کیا زبان چہرے کو الگ اور زبان کو الگ لا تحرک لسانک لا تحرک به لسانک چہرہ سینہ کمر پورے الگ الگ وجود کی قسمیں اٹھا کر پھر ان کو اکٹھا کیا پھر کہا لعمرک تیری جان کی قسم تیری جان کی قسم
یہ میرا نبی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کی چابی، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں نکلوں گا قبر سے جب لوگ نکلیں گے۔ انا قاعدهم اذا وفدوا، میدان حشر میں چلیں گے سب سے آگے میں چل رہا ہوں گا۔ انا خطیبهم اذا انصتوا، جب لوگ خاموش ہوں گے میں اکیلا بولنے والا ہوں گا۔ انا مبشرهم اذا ایسوا، جب لوگ نا امید ہو جائیں گے میں امیدیں بشارت سناؤں گا۔ انا شافعهم اذا حبسوا، جب لوگ ڈر جائیں گے تو میں ان کی سفارش کرنے والا ہوں گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سارے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑے۔ اس کو آج اس کی زندگی کو سینے سے لگا لو، اس کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ کیا میرا رب کہتا والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری گھنی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے کہاں چھوڑا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اور میں نے تو آپ کا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے تو آپ کے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کا ذکر بلند و اونچا کیا۔ اذان میں، اقامت میں، ہر جگہ میرے نام کے ساتھ آپ کا نام گونجے گا، گونجے گا، گونجے گا، اور وہی سہاگن ہوگا جو آپ کا غلام بن کے آئے گا، وہی سہاگن ہوگی جو آپ کے تابع ہو کر آئے گی، باقی سب کو مردود کر دیا جائے گا۔ یہ میرا حبیب ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے، اس کی پوری پیڑھی میں سنایا کرتا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن کھموال بن علی بن عوام بن ناشر بن حذاء بن بلداس بن اضلاف بن ثابت بن جعفر بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوى بن عيدي بن ذيشان بن عيسى بن أقناط بن نيهام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن كزار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناعور بن سرور بن رعود بن فائد بن عاقل بن أرفقشار بن سام بن نور بن لامك بن مدوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام۔ یہ میرا نبی ہے۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، لسيما جانب بطها بدركم سأحوى محمد را خبركم ببرئي جان مشتاقا درانگا فداد روضة خير البشركم يا خير من دفنت في القاء أعظمه وطاب من طيبهن القاء والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى الشفاعة على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القدم، إيه والبتر إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فضل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه ولا ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ساق البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى
آیات رب القبرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا. فرمایا میرے اللہ نے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتر، میں خاتم، میں ابوالقاسم، میں طه، میں یاسین. اور قرآن میں شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج، منیر، رؤوف رحیم، رؤوف رحیم، النبی الرسول، النبی الرسول، المزمل، المدثر. کیا کیا اپنے حبیب کا قصہ سناؤں، کیا کیا سناؤں، اب وہاں تک چلوں گے. ایک کلمہ ہے اسے یاد کر لو، ایک کلمہ ہے اسے سیکھ لو، ایک کلمہ ہے اسے سیکھ لو. مزے کے ساتھ موت آئے گی، مزاح کے ساتھ قبر ہوگی، مزے کے ساتھ حشر ہوگا، آرام سے نبی کے پیچھے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور پھر ہمیشہ کی زندگی جہاں کوئی انتہا نہیں، کوئی اختتام نہیں. یہاں کوئی زندگی ہے، پیچھے موت لگی ہو، یہاں کوئی صحت ہے، پیچھے بیماری لگی ہو، یہاں کوئی جوانی ہے، پیچھے بڑھاپا لگا ہوا ہے، یہاں کوئی دولت ہے، پیچھے فقر و فاقہ بھوک لگی ہوئی ہے، یہاں کوئی عزت ہے، پیچھے ذلت لگی ہوئی ہے. اور ایک دن مٹی میں مٹی ہو کر ایسے ہو جائیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. تو بھائیو محمدی بن جاؤ، یہ میرے نبی کی دعوت ہے. اس کو سیکھو، اس کی نیت کرو. پچھلی زندگی، نیا سال، میں تو آج پہلی شب جمعہ نئے سال کی بیان کر رہا ہوں، کہیں نہیں بیان کیا شب جمعہ پر، فیصلہ آباد میں بھی نہیں ہوا کسی سر درد کی وجہ سے. تو پہلی شب جمعہ ہے، پہلا سال کے شروع ہے. آج بیٹھ کے توبہ کرو کہ یا اللہ تیری اور تیرے حبیب کی غلامی میں چلی. کرتے ہو توبہ؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے تو سب معاف ہو گیا، سب معاف ہو گیا، سب معاف ہو گیا. اور میں رب پہ، اپنے حبیب پہ قربان جاؤں. میرے نبی نے فرمایا او میرے امتی اللہ سے ڈر نہیں، 70 دفعہ بھی تو توبہ توڑے دن میں اور پھر توبہ کر لے تو اللہ خوشی سے قبول کرے. اللہ نہیں کہے گا کہ تو نے کیا مذاق بنایا گا، بار بار توبہ توڑ دو، بار بار توبہ توڑ دو. نہیں، میرا نبی سچ یہ کہ یہ ہے ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ. ہاں، 70 دفعہ بھی توبہ ٹوٹے اور توبہ کر لو تو اللہ قبول کرے. اور پھر اس دن کو یاد کرو جب اللہ جنت کے اندر پہنچائے گا اور نوکروں کی قطاریں آئیں گی، سلامن سلاما، سلامن سلاما. اور دائیں بائیں جنت کی حوریں بیٹھی ہوں گی. ایک تھوک ڈال دے سمندر میں تو 7 سمندر لکھے ہو جائیں گے. میں نے سمندری سفر کیے ہوئے ہیں، جب بھی سفر کرتا ہوں جہاز سے اوپر چڑھ کے سمندر کو دیکھتا ہوں، پھر اس حدیث کو یاد کرتا ہوں کہ ایک اس کو تھوک آتا نہیں ہے، اس کو تھوک نہیں آتا. تھوک تو عیب ہے، ویسے وہ کر کے تھوڑا بنائے منہ میں پانی کرے تو اس کے جو چند قطرے گریں گے 7 سمندر شہد سے اکٹھے ہو جائیں گے. تو سب بول کے سمجھتا. تم یہاں گانے سنتے ہو، وہ توبہ کرو ان گانوں سے، اللہ جنت کی حوروں کا گانا سنائے گا. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگا کہ ہم گانا بناتے ہیں 60 منٹ. 60. میں نے کہا کتنا 4 منٹ کہنا لوگ سنتے نہیں بول. اور ابھی میں اکتوبر میں انگلینڈ گیا تو میں بہت بڑا عربی نعت خوان آیا ہوا تھا. میں نے وہاں یہ قصہ سنایا تو وہ کہنے لگا اب 2.5 منٹ ہے، اب 3.5 نہیں، اب 2.5 منٹ ہیں. اور میں نے کہا ارے پاگل سن، جنت کی حور کا پہلا گانا 70 سال کا ہو. اللہ کی قسم ایسے بیٹھے ہو تو 70 سال ہل نہیں سکو گے.
ऐसे बैठे हो तो 70 साल हिल नहीं सकोगे, ऐसे बैठे हो तो 70 साल हिल नहीं सकोगे। उसकी आवाज तुम्हें खींच लेगी, उसकी आवाज में डूब जाओगे, गुम हो जाओगे। और फिर उसका चेहरा, चेहरे को छोड़ो, ये देखो उंगली का ये हिस्सा, मैं सारे लुका आगे भी खाऊं, ये देखो उंगली का ये हिस्सा जो ऊपर आपको नजर आ रहा है। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की हूर उंगली का इतना हिस्सा सूरज को दिखाए तो सूरज ऐसे गायब हो जाएगा जैसे सूरज के सामने तारे गायब हो जाते हैं। तो इब्ने अब्बास फरमाने लगे जब उंगली का ये हाल है तो चेहरे का क्या हाल होगा। उसका मेकअप पता क्या है, अल्लाह अपना नूर उसके चेहरे पर डालता है जिससे वो हमेशा जवान, हमेशा तंदुरुस्त, हमेशा खूबसूरत, पेशाब से पाक, पखाने से पाक, रोने से पाक, दुख से पाक, बीमारी से पाक, बुढ़ापे से पाक, तलाक से पाक, लड़ने से पाक, लड़ाई से पाक, झगड़े से पाक, हमेशा कंवारी। जितने दफा बीवी के पास जाए हमेशा कंवारी, हमेशा। एक जन्नत की हूर और खामिन की आपस में मिलाप की लज्जत को अगर पूरी आदम की औलाद पर तकसीम किया जाए तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। मजे तो आगे आ रहे हैं, यहां क्या है। और उसका कद कितना है, 130 फुट। तुम्हारा कद भी होगा 130 फुट। और उसको जो लिबास अल्लाह पहनाता है, उसका जो फिराक होता है वो कितना चौड़ा होता है, 3 मील में घूमता है उसका फिराक, 3 मील में, 3 मील में। और एक जोड़ा नहीं पहनती, 100 जोड़े पहनती है। 100 जोड़े उठाएगी कैसे। मुझे ये जर्सी अभी भारी लग रही है गर्मी की वजह से। वो जन्नत के जोड़े और जन्नत के कपड़े को अल्लाह ने नूर से बनाया है, नूर का धागा निकाला है। नूर का वजन ही कोई नहीं होता। इन लाइटों का कोई वजन है तो 100 जोड़े पहनाएगा। एक कदम जब तुम्हारी तरफ आएगी 1 लाख नखरा दिखाएगी, एक कदम पर। यहाँ तो ये बेचारी घुंघरू पहनती हैं, क्या क्या, फिर वो रक्स सीखती हैं, डांस सीखती हैं, और जब बूढ़ी हो जाती हैं तो उन्होंने कोई वेंदा ही कोई नहीं। और जन्नत की हूर को अल्लाह ने सिखाया है, वो एक कदम रखती है तो 1 लाख नखरे दिखाती है। उसको घुंघरू पहनने की जरूरत नहीं होती है। जब वो मुस्कुराती है तो उसके दांतों से जो नूर निकलता है पूरी जन्नत को रोशन कर देता है। और 130 फुट लंबे उसके बाल होते हैं जो यहाँ से चलते हैं यहाँ तक आते हैं। और उनमें मोती होते हैं, उसमें जुएं नहीं होती, उसमें मोती होते हैं। जो अपने बालों को यूं लहराती है तो पूरी जन्नत में रोशनियां जगमग 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 करने लग जाती हैं उसकी रोशनी से। जब वो मुस्कुराती है तो पूरी जन्नत रोशनियों से फैल जाती है। अल्लाह ने इनको तुम्हारे दाएं बाएं बिठाया होगा। और फिर आईना और फिर लाइबा, क्या कमाल है। हदीस शरीफ में आता है अगर आईना को लोग देख लेते और मौत जिंदा होती तो सब मर जाते। और लाइबा को जन्नत की हूरें कहती हैं। जन्नत की हूरें लाइबा पे आशिक हैं और कहती हैं लाइबा अगर ये मियाँ चन्नू वालों को पता चल जाए ना तो क्या चीज है, तो तेरे ऊपर सब कुछ कुर्बान कर दे। इन बेवकूफों को पता ही कोई नहीं, पेशाब पखाने वाले तो मगर बचे पंदर। वो दाएं बाएं होंगी, नौकरों का सलाम होगा, सलामन सलामा सलामन सलामा। तुम्हें पता लोग सलाम करें तो आदमी का सर ऊंचा हो जाता है, वो बड़े मजे लेंगे। आप देखो यार मैं नौकर इतना सलाम कर रहे हैं, वो जाएंगे तो फरिश्ते आ जाएंगे। वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब, चारों तरफ से फरिश्ते सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। अरे भाई तुम फरिश्ते नूरानी, हम खाकी, तुम हमें सलाम क्यों करते हो। कहेंगे बिमा सबरतुम बिमा सबरतम बिमा सबरतम, जो तुमने मियाँ चन्नू में सब्र किया, जो तुमने दुनिया में सब्र किया और अल्लाह को राजी करते हुए जिंदगी गुजार दी, आज हमें हुक्म है तुम्हें सलाम करें। फरिश्तियानों दूर करो, फरिश्ते क्या चीज़ हैं, अभी उनका मजा खत्म नहीं हुआ होगा। एकदम मेरे रब का अर्श तक मिलेगा, अल्लाह खुद फरमाएगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदो तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता, सलाम पेश करता। फिर अल्लाह पूछेगा खुश हो, कभी अल्लाह बड़े खुश, अल्लाह कहेगा राजी हो,
کہیں گے اللہ بڑا رس، کہیں گے اللہ کہیں گے تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں، کہیں گے اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں آج راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو سارے جنتی مرد عورت کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں تیری بندگی کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے۔ یوسف کو بنانے والا خود کیسا ہوگا، محمد کا بنانے والا خود کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہمیں پتہ نہیں تھا، تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ آج ہم تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کریں، 2 نفل نہیں، 2 رکعت نہیں، 1 رکعت نہیں، 2 سجدے نہیں، ایک سجدہ تجھے دیکھ کے کریں۔ تو میرا رب فرمائے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، وہ میاں چنو میں تھا، تم میرے غلام تھے، میں تمہارا آقا تھا، تمہارے ذمے مجھے سجدہ تھا، اب یہاں آ کے حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، اب تو تم مہمان ہو، میں کیویں تانوں آکھاں مینوں سجدہ کرو۔ کلو واشربو ہنیا، کھاؤ پیو موج کرو، نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ دکھ ہے، نہ غم ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے، نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے، اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کے جلوے ہیں، اللہ کے جلوے ہیں۔ ہر سیکنڈ میں اللہ ایسے نظام بنائے گا کہ گم ہو جاؤ گے۔ ایک جنتی ایسے بیٹھا ہوگا اور ایک نظارے کو دیکھ رہا ہوگا، اور اس میں اس کو 70 سال گزر جائیں گے، تو اللہ فرمائیں گے وہ تو ہکے گالج پھنس گیا، کسی اور شے وچ بھی انہوں پاؤ، انہوں کوئی کھاؤ، کوئی اور شے بھی، تو جو ایسے بیٹھا ہوگا تو یہاں ایک اس کو ہاتھ لگے گا، تو ایسے پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو ایک جنت کی لڑکی کھڑی ہوگی جس کے یہاں اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، وہ تو پھڑ کے جائے گا اما لک فینا من رغبۃ، آپ کو میری خواہش نہیں ہے؟ کہے گا کیوں نہیں، میں قربان جاواں، میں قربان جاواں، میں ٹھر جاواں، تو اگے کتے آؤں، تو ہیں کون، تو آئی کدوں ہے، یہ تو میں خود کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا تو کون ہے، تو میری جنت کی تو نہیں ہے، تو وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، آجا میرے پاس، ایک دفعہ دے کے بس نہیں کروں گا، دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، نہ زندگی ختم ہوگی، نہ تیرے رب کا دینا ختم ہوگا۔ تو میں وہ ہوں جو رب نے مزید بھیجا، مزید بھیجا ہے۔ زندگی تو بھائیو وہ ہے، یہ کیا زندگی، فی جنت تجری العیون خلالہا والحور تخطر فی رشاکت اغید تخفال فی حرن حرائر سندس استبرق واصاغر من عسجد والتاج یعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواہر وزمرد حتی اذا اقتربت الیہ تبسمت بالغنج كالطفل الولید المسعد فهناك غرت الطیور ورطلت لحن الخلود بكل غصن املد۔ یہ جنت ہے، ترجمے کے بغیر ہی مزہ لو۔ تو زندگی تو وہ ہے بھائی، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ چابی ہے، یہ چابی لے لو، چند کرنے کے کام ہیں وہ کر لو، فرائض پورے کرو، حرام سے بچو، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، رزق حرام سے بچو، کسی کے پر زیادتی کرنے سے بچو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بشک ہر مہینے 3 دن لگا، میں چھوٹا سا تبلیغی ہوں، میں 4 مہینے کی تشکیل نہیں کیا کرتا، 3 دن سارا مجمع لگائے گا ہر مہینے، سنتے ہو، وعدہ کرتے ہو، سارے وعدہ کرتے ہو نا، سارے وعدہ کرتے ہو نا انشاءاللہ، ہر مہینے 3 دن بھائی ہاتھ تک کھڑے کر دو، کی ہو گئی؟ ہاں، اور کسی سے لڑے ہوئے ہو تو جا کے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو جا کے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو معاف کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ خاص طور پر جب میاں بیوی لڑ پڑے تو اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور جب وہ صلح کر لیتے ہیں تو سنو فضیلت، میاں بیوی لڑ پڑے پھر انہوں دونوں نے مل کے صلح کر لی تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اپنے بھائیوں سے صلح کرو، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، کسی کو ماں بہن کی گالی نہ دو، اور سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، یہ چند کام ہے۔
اور اگر کبھی ہو جائے توبہ کرو، چل موجہ کر. تیار ہو سارے تیار ہو؟ چلو اللہ قبول فرمائے، نماز کی تیاری کرو.